اللہ نے اس قرآن ایسے ایسے کلیے دیتے ہیں جنہ نال اقلیت اکثریت تے غالب آ سکتے ہے ویسے مشکل کیونکہ بلا اکثریت ہوندی ہے، اقلیت ہوندی ہے، زیادہ بندے زیادہ ہوندے نے، زیادہ بندے تے کسی دی گل سنتے ہی نہیں، جدھر اکثریت ہو جاندی ہے کسی بندے دی نہ گل دی ویلیو رہندی ہے نہ وہ دی شخصیت دی اہمیت رہندی ہے، اہمیت ہوندی ہے اکثریت دی۔ لیکن اللہ پاک نے نہ اس قرآن اپنے بندیاں دا بڑا لحاظ کیتا ہے، گویا میں سمجھنا جویں مشکل کشائی کیتی جاندی ہے نا، اللہ نے اقلیت دی مشکل کشائی کیتی ہے کہ تمہاری مشکل نو میں آسان کر دینا۔ اور میرا خیال ہے اللہ کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی یسر لی امری، میری مشکل کو آسان کر۔ میرے محترم سامعین، اس قرآن نو پڑھیا جائے تے مشکل آسان ہو سکتی۔ اچھا، مشکل کشائی واسطے جڑے منتخب کیتے جاندے نا جی، وہ باہر آن دا مطلب یہ ہوندہ، کام ہی ہوندہ کہ مشکل کشائی کر، مشکل آوے تو کشا کر دیں، مشکل کشائی کر دیں۔ تاں پیغمبر نے فرمایا سی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ علی علیہ السلام بھی مشکل کشا ہے اور قرآن بھی مشکل کشا ہے، مشکل کشا جیڑا قرآن حکیم ہے نا جی ساڈے واسطے مشکل کشا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام دی صورت لے کے، انہاں دی سیرت لے کے حضرت امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں۔ وہ جدوں تک وہ نہیں نہ ہوندے اونی دیر تک اے نال رابطہ کرو، اے نال جی قرآن دی گل پہ کر، قرآن اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ میں اس بندے تو حیران ہاں جڑا حافظ قرآن ہے، وہ دماغ سارا قرآن آ گیا، علی نہیں آؤں گا، حالانکہ پیغمبر نے فرمایا اکٹھے نہیں، انہیں پتہ نہیں جدا جدا کیویں کر لینے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، جتوں ہے ہی یار اکٹھے نے، تے پھر جس دماغ آنے چاہیے دوویں کٹھے ہونے چاہیے، تے جتوں جانے چاہیے دوویں کٹھے جانے چاہیے۔ اتنے عجیب و غریب کیفیت وہ کیسے بندے نے جنہ دے دماغ وچ، جنہ دے دل وچ، جنہ دے ذہن وچ قرآن ہے تے علی نہیں، تو انہاں تو میں زیادہ پریشان ہاں جنہ وچ علی ہے تے قرآن نہیں۔ دوبارہ عرض کر دینا یار دونوں کو کٹھے رکھنا نا، بندہ وہ بھی اپنے آپ کمی محسوس کرے جہاں قرآن ہے تے مولا علی نے، وہ بھی کمی محسوس کرے جہاں علی علیہ السلام نال اتنی ولایت دی محبت رکھتا ہے اور وہ قرآن نال رغبت نہیں رکھتا۔ قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے تھوڑا بہتا بندے جانتے ہوں گے، علامہ اقبال نے ایک شعر لکھے، وہ دو لفظ استعمال کیتے ہیں، ایک رازی، تفسیر رازی، ایک فخر الدین رازی دی تفسیر کبیر ہے، قرآن حکیم دی بہت بڑی تفسیر ہے، وہ دا نام ہے تفسیر رازی، فخر الدین رازی نے لکھی، رازی بندہ ہے، رازی زال میں رازی۔ ایک تفسیر کشاف، تفسیر کشاف بھی بہت بڑی تفسیر ہے جیڑی قرآن حکیم دی کیتی گئی ہے، تفسیر رازی، تفسیر کشاف، بہت بڑی تفسیراں۔ وہ پھر علامہ اقبال نے دونوں اپنے شعر چ استعمال کیتا۔ جدو بندیاں جھنڈیاں لائیاں نے تے جدو بندیاں نے لائٹاں لائیاں نا شب 27ویں دی شب نو کہ اج قرآن نازل ہویا ہے، قرآن نازل ہویا ہے، وہ علامہ اقبال نے وہ بتیاں شتیاں ویکھ کے تے تگ و دو ویکھ کے تے نفل ویکھ کے تے مسلمان نال گل کیتی، گل بڑی خوبصورت اس کی۔ اس آخیا نبی پاک تے قرآن نازل ہویا ہے تو نبی تے ہویا ہے، نبی دے دل تے قرآن اترے، تو پھر نبی دے دل چو نبی دے منہ چو قرآن اترے، وہ جڑا نبی دے منہ چو قرآن اترے ہے وہ تیرے تے نازل ہونا چاہیے ہے۔ مولا تعالیٰ جزا دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جڑا اللہ نے قرآن اتاریا نازل بہی روح الامین والا قلبی کا، کہ ہم نے قرآن کو حبیب تیرے قلب پر نازل کیا۔ وہ جڑا اللہ نے قرآن اتاریا پیغمبر دے قلب اطہر تے اتاریا، وہ جڑا قلب چوں نکل کے نبی دے منہ چوں نکلے ہے، وہ فرماتے ہیں وہ کیڑا مسلمان ہے جدے تے وہ قرآن ہی نازل نہیں پیا ہوندا۔ بہت شکریہ۔ یہ تحت میں شعر، چونکہ شعر دی بات تشریح پہلے کر دیتی ہے جلدی سمجھ بچیاں نو آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں تیرے قرآن دی جب نزول ہے تو نبی تے ہو گیا نا، مسلمان علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں شعر لکھ کے رکھے ہے قرآن دے پہلے صفحے تے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ وہ نبی تے نازل ہویا تے وہ بتیاں لا چھڑیاں نہیں، لائٹاں لا چھڑیاں نہیں، موبتیاں بال چھڑیاں نہیں، جڑا نبی تے نازل ہویا انہوں اپنے ضمیر تے نازل کر۔ بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔
وہ فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ ہوں، تیرے ضمیر پہ، تیرے ضمیر پہ، لفظ ایسے نے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب. گرا کشا، گرا آندے نے گنڈ نو، کشا آندے نے کھول دینا. گرا کھل نہیں سکتی، گنڈ کھل نہیں سکتی. بھائی علامہ اقبال تے شعر دی بھی پہلا تشریح کرنی پہندی تاکہ نوجوانوں تک پہنچے. وہ فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. ناؤ تیری گرا راضی کھول سکتا ہے تو نہ صاحب کشاف کھول سکتا ہے. کوئی قرآن دا مفسر تیرے تے اثر ہی نہیں کر سکتا جدوں تک تیرے ضمیر تے قرآن نازل نہ ہو. بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ جڑا ضمیر تے کتاب نازل ہونا ہے نا، یہ کسے کسے تے ہوندا ہے؟ حضرات 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات میں ایک بندہ کربلا میں موجود تھا، اس کو قرآن آتا تھا، وہ قاری قرآن تھا. 10 محرم کی صبح پھوٹ رہی تھی، قرآن اس کے ضمیر پہ نازل ہو گیا. میرا خیال ہے بہت شکریہ جملہ. 10 محرم کی صبح ہو رہی تھی، اس بندے کے قرآن جس قرآن کو پڑھتا تھا وہی قرآن اس کے ضمیر پہ نازل ہو گیا. یزید کو چھوڑ کے شبیر کی بارگاہ میں تیرے ضمیر پہ. شکریہ شکریہ. تیرے ضمیر پہ سبحان اللہ. اب اے ضمیر عقل و خرد سے کام لے، یہ رام رام چھوڑ دے، مولا کا نام لے. سبحان اللہ. بے شک گلے میں ڈال لے، کر دل میں شوق ہے، مولا علی کی دشمنی لعنت کا توق ہے. سبحان اللہ ہے. جڑے بندے حضرت علی علیہ السلام دے مقابلے تے قرآن لے کے جنگ صفین چ آئے نے، انہوں کو قرآن ہے سی، ضمیر کوئی. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. کچھ بھی اثر نہیں کرے گا جب تک ضمیر پہ قرآن کو نازل نہ کیا جائے. میرے محترم سامعین، اس ضمیر نو جگان دی وجہ تو قرآن نازل ہوندا ضمیر تے پھر اقلیت اکثریت تے غالب ہوندی ہے. او دے واسطے میں قرآن دی آیت پڑھن لگا. اے دیر دی گل ہے جی. حضرت سیموئیل ایک نبی گزرے نے، حضرت سیموئیل. انہاں دی امت دے 70 تو 80 ہزار صحابہ سن. انہاں دے 70 تو 80 ہزار صحابہ سن حضرت سیموئیل دے. دوسرے پارے دے آخری رکوع چ ذکر ہے جڑا میں اج کرنا چاہنا. یہ بندے تھوڑے سن. تسی اندازہ لاؤ کہ جالوت بادشاہ ظالم سی، او دی مخالفت چ 70-80 ہزار صحابہ سن. جتنے 70-80 ہزار اقلیت سن، ہن سوچو اکثریت کنی ہوئی. میں پہنا پر 70-80 ہزار جو اقلیت سن. ہن جڑا جالوت بادشاہ ہے وہ پتہ نہیں لکھاں فوج ہوے گی، پتہ نہیں کنی فوج سی ہے میرے پتہ نہیں، لیکن وہ اکثریت سن. وہ جڑے بندے آپس سے بیٹھے نا مومنین، وہ آپس سے گھبرائے کچھ بندے کہ یہ بندے زیادہ نے، انہاں دا کی کریے. قرآن پڑھن لگا بندے زیادہ نے، انہاں دا کی کریے. وہ جڑی خاص مضبوط مومنہ نے کمزور مومنہ نال گل کیتی ہے نا، اوتھوں میں قرآن پڑھ. شکریہ شکریہ. مومنین میں نو معاف کرنا، مومن سارے ہوندے نے لیکن کچھ مضبوط ہوندے نے، یارا کچھ کمزور ہوندے نے. یارا کمزور ہوندے نے کی گل، کمزور بندے ہوندے نے، کچھ کمزور بندے ہوندے نے. جدوں میں میرا خیال کہ اتنے جڑے مومنین بیٹھے الحمدللہ یا باہر کوئی مسلمان نے سارے، اگر کسی کو کہا جائے کہ کچھ مضبوط مومن ہوندے نے کچھ کمزور مومن ہوندے نے، مسلمان کمزور مضبوط ہوندے نے، تے غصہ کرنے والی گل کوئی نہیں. جدوں نبی پاک دی موجودگی چ کچھ کمزور سن تے کچھ مضبوط بھی سن. بھئی جڑے کمزور سن وہ جو نسے نے، یارا کمزور بندے وہ جو نس گئے، جڑے مضبوط سن نہیں نسے. یہ مطلب ہے کہ نبی دی موجودگی وچ بھی مومن کمزور بھی ہوندے نے. تسی گھبراندے کیوں؟ کیا کمزور نہیں سن بندے جڑے تھوڑے؟ اللہ انہوں معاف کر دیتا ہے، معاف کرنا پھر بھی تہاں داد کو نہیں دینی. وہ جڑے وہ جو ٹر گئے سن نا، جو واپس آ کے معافی منگی، اللہ معافی دے چھڑی، نبی بھی معافی دے چھڑی. ہوں پھر چپ کر گئے ہو جنگ. یہ میں تو آئی ہے معافی، اللہ معاف کر دیتا. اللہ فرمایا آج گئے ہو، چلو کمزوری دی وجہ تو ٹر گئے ہو،
اگوں انج نہ کرنا. اگے بھی تو چنگا ہے نا, اگوں انج نہ کرنا. وہ بندے آندے نے منکر نے, وہ اسی منکر نہیں, اسی مندے انہوں جڑا بہت مضبوط سی. منکر ہونے والی کوئی گل منکر ہونے والی گل نہیں, لیکن آخر کمزور ہوندا ہے, مضبوط ہوندا ہے. میرے محترم سامعین, ایک کمزور مومنین نال مضبوط مومنین نے جڑی گل کیتی ہے, اتھوں میں قرآن پڑھنا. اے اللہ پاک نے قرآن چ او واقعات رکھے نے جنہ وچ ہدایت ہے. دنیا دا ہر واقعہ قرآن چ نہیں, خاص واقعات نے جڑے ہدایت دا باعث نے. اتھوں میں پڑھن لگا. حضرت سیموئیل یاد رکھنا, اے انہاں دی امت سی جڑے کمزور بندے سن, انہاں مضبوط بندے نے انہاں نال گل کیتی. انہاں کہا قال الذین, بڑے لطف دی گل ہے, قال الذین, وہ لوگ بولے کون, یظنون انہم ملاق اللہ, جن کو یقین تھا کہ آخر مرنا ہے اور آخر اللہ ہی سے ملاقات کرنی ہے, جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا. اور سارے یقین ہی ہے سارے مر جانا ہے. مجھے کئی بندے منتے بچوں نہیں, وہ سمجھتے ہیں دوجیاں مرنا, میں تو نہیں نہ مرنا, باقی مرن گے میں تو نہیں نہ مرنا. لیکن جہاں بندے پورا یقین ہوتا ہے کہ دن مر جانا, انہیں ذرا مضبوط ہوتے ہیں. وہ جہاں مضبوط سن جنہوں پورا یقین سی کا دا ملاق اللہ, جن کو یقین تھا, زن تھا, گمان پورا تھا کہ اللہ سے ملاقات جو کرنی ہے, آج نہیں تو کل کرنی ہے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اقلیت اکثریت سے غالب ہے. کیا بات ہے بھائیو, بہت شکریہ قبلہ. یہ کئی بار ہوا ہے کہ اقلیت اللہ کی اجازت باذن اللہ. ان فرماتے واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم صبر کرو اور مضبوط رہو. جب کئی مرتبہ اللہ کی اجازت سے اقلیت اکثریت پہ غالب آئی ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے. یہ مطلب ہے قرآن آج بھی قبلہ ہدایت ہے. اور میں ادوں کی گل نہیں کر گیا, میں قرآن پڑھ کے آج کی گل کر لگا کہ اس ویلے مسلمان نے اقلیت. یار میں اپنی گل نہیں کر رہا, اسی تے مسلمانوں دے وچوں بھی اقلیت ہے نا. اسی تے مسکین مسلمان بھی سارے کٹھے ہو جانا, اسی انہاں وچوں بھی اقلیت ہاں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اپنی اقلیت دی گل نہ کراں, میں مسلمانوں دی اقلیت دی گل کر رہا. شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی سارے کٹھے کدی ہوئے تو نہیں, سارے کٹھے ہو بھی جان تو پھر بھی اقلیت نہیں. یار اقلیت ہی نہیں. یہ اقلیت غیر مسلم دے مقابلے تے تسی ملک گن لو, کنے ملک مسلمان نے, کنے غیر مسلم نے. میرے محترم سامعین, اے اقلیت نے اس ویلے پوری دنیا دے مسلمان, باقی سارا جڑا بھریا پیا ایریا ساری زمین دا وہ سارے اکثریت نے. ہن اس اکثریت وچ مسلمان عزت نال کیویں رہ سکدے نے قرآن پڑھن. ہن بندے میرے منہ والوں پہ ویندے نے کہ قرآن جنہ مکے پڑھیا جاندہ ہے, قرآن جنہ مدینے پڑھیا جاندہ ہے, کدھر بھی نہیں پڑھیا جاندہ. یعنی مکے بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے, مدینے بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے. نماز تراویح مدینے بھی ہوندی ہے, نماز تراویح مکے بھی ہوندی ہے. تو جنہ نماز تراویح قرآن پڑھیا جاندہ ہے, اگے پیچھے نہیں پڑھیا جاندہ, بہت زیادہ پڑھیا جاندہ ہے. تو مولوی آج پہ دسنا, وہ میں تاں پہ دسنا تیرے ضمیر پہ. کیا بات ہے, اوے پڑھنا اور ہے ضمیر پہ نازل کرنا. میں پڑھن دی گل ہی نہیں کر رہا, بڑے بڑے حافظ قرآن, بڑے بڑے قاریان قرآن نے. میں اتھوں کر کے پڑھن لگا جتھے اقلیت سر چک کے اکثریت رہ سکتی ہے, بلکہ غالب آ سکتی. غالب مغلوب, شاید شکریہ, مغلوب اور ہے اور غالب تہاڈی خیر ہوگی, غالب اور ہے. اقلیت تھوڑے پر زیادہ لوگوں پر غالب کیسے آتے ہیں, اتھوں میں واقعہ پڑھن لگا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایتھوں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے. اس قالوا لنبی, تو ہمیں گل دساں, یہ جڑی مجلس ہوتی ہے نا, یہ دے وچ تے ختم وچ فرق ہوتا ہے. ختم وچ قرآن پڑھیا جاتا ہے, مجلس وچ قرآن سمجھا. بہت شکریہ. وہ جننے بندے آتے ہیں ختم شتم کرا لو تے مجلس رہن دیو, آتے ہیں ختم کرا لو مجلس رہن دیو, انہوں دا خیال ہے بندے صرف سنن, انہوں نے سمجھ نہ آئے کہ بچ گھر کے. وہ میں دسن لگا جی,
دو کلیے اللہ دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اے دوسرا پارا جی آخری رکوع چ ساری آیتاں مل جان گیا. حضرت سیموئیل کی امت نے 70-80 ہزار صحابہ نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ ہماری فوج کا کوئی آرمی چیف بنا, ہماری فوج کا کوئی بادشاہ بنا. ملک دا بڑا بادشاہ ہوتا ہے, کوئی ساڈے تے آرمی چیف بنا تاں اسی لڑیے اس بادشاہ جالوت ظالم نال. یہ تو ساڈے بچے چک کے لے گیا, عورتاں اغوا کردا ہے, ظالم بڑا ہے, اساں دے نال لڑنا ہے. نبی نو کہنے لگے کہ لڑاں گے اسی ضرور, کوئی سربراہ اتنے بنا. یہ 70-80 ہزار بندہ جو سی آپ لڑ پہ سربراہ کیوں منگتے سن؟ یہ مطلب قرآن بچوں بھی ثابت ہو گیا کہ فوجاں بہادر نہیں ہوندیاں, چیف بہادر ہوندے. فوج وہی ہوندی ہے کدی وہ بزدل ہو جاندی, کدی وہ بہادر ہو جاندی. چیف تے سردار بہادر ہوئے تے فوج بہادر ہوندی ہے. صدقے جاواں چیف بزدل ہوئے تے ساری فوج بزدل ہو جاندی ہے. چیف پکا ہوئے تے فوج پکی رہندی ہے. چیف کچا ہوئے تے ساری فوج کچی ہو جاندی ہے. انہوں کا مطلب ہے کہ میں سمجھانے واسطے تواڈے وچ مینوں دیر نہیں لگنی چاہیے کم از کم. اگر چیف دے سر تے فوج نہ ہوندی, چیف دی سر تے بہادر تے چیف دے سر تے کمزور, اگر چیف دی اہمیت بہادری تے بزدلی چ نہ ہوندی تے پھر 39 دن بعد محمد فوج بدل دے. شکریہ. 40 دن بعد مصطفیٰ نے فوج نہیں بدلی, یار سربراہ بدلے. مہربانی بھائی سربراہ بدلے نا, پیغمبر نے فوج بدلی. فوج تو وہی سی, پہلے دن بھی فوج خیبر چ سی, دوسرے دن بھی وہ سی, تیسرے دن بھی وہ سی. وہ جڑا واری واری جھنڈے لے کے بندے جاندے سن وہ فوج نہیں سی بدلی جاندی. روز علمدار بدلیا جاندہ سی, روز سربراہ بدلیا جاندہ سی, چیف بدلیا جاندہ سی. وہ تو لوگوں کی جان چھٹی جدو پیغمبر نے اعلان کیتا کہ کل علم اسے دوں گا, کل وہ دو لوگوں کا سا پھریا جی. 39 دن مہینہ 2 مہینے جڑیاں بھی تاریخاں نے. جدن نبی نے شام کو اعلان کیتا نا کہ کل میں فوج کا جھنڈا اسے دے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. یہ مطلب ہے فتح دا اعلان بھی ہو گیا, ہاتھ دا اعلان بھی ہو گیا کہ کل علام اس ہاتھ چاہنا ہے جس ہاتھ وچ اللہ نے اسلام دی فتح رکھی. وہ سویرے جنہوں علام ملے ہے وہ تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. بلکہ کئی صحابہ فرماندے نے کہ مینوں ایک گل دا بڑا شوق سی کہ چلو ہور کچھ نہیں ملیا تو سویرے علام ہی مل جاتا, لیکن وہ بھی انہوں ہی ملے ہے جدے گھر زہرا گئی سی. غور فرمایا کئی گلیں ساڈے ذہن سے. بطول دا دے ول جانا یہ بھی علی دی فضیلت ہے, اور خیبر والے دن علم دا ملنا یہ بھی حضرت علی دی فضیلت ہے. صحابہ کرام بھی رش کیتا اس گل تے. میرے محترم سامعین وہ پھر فتح ہوئی ہے. یہ مطلب طے ہو گیا کہ سربراہ مضبوط ہوئے تو فوج مضبوط ہوندی ہے. یہ قرآن تے آنا سننا ضمیر تے الحمدللہ نازل ہونا ہے ساڈے تے انشاءاللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قالا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا. تو حضرت سیموئیل نے فوج کو کھڑا کر کے کہا کہ میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ کسے سربراہ بنانا, میں اللہ سے پوچھ کے سربراہ بناتا ہوں. یہ مطلب ہے نبی دی فوج دا سربراہ نبی بھی اپنی مرضی نال نہیں بناتا بلکہ اللہ دے حکم نال بناتا. انہوں نے کہا میں ایک گل دا مینوں خطرہ ہے. انہوں نے کہا جی حکم کرو. صحابہ کرنے لگے حکم کرو. یہ انہاں صحابہ دی گل نبی اپنے صحابہ نوں سناندے. تسی سن دے ہو میں کی پڑھنا, میں پیا نا انہاں دے صحابہ دی گل پیغمبر اپنے سنائی. رتا چانجڑی میں پیا اج ایتھے سنانا, یہ پیغمبر نے پہلا اپنے صحابہ نوں ساری گل وہ سنائی کہ انہاں کی آکھیا. انہاں آکھیا حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا, مجھے ایک خطرہ ہے. انہاں کہا یا نبی اللہ کھادا خطرہ جی ساڈے کولوں. فرمایا ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کہے لڑو تو تم نہ لڑو, اللہ کہے لڑو تو تم نہ لڑو. انہاں کی آکھیا قالو وہ کہنے لگے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. جن نے سانو گھروں بکر کر دیتا, ساڈے بیٹے ساڈے کولوں چھین لے, جن نے ساڈی لٹ مچا دیتی, جڑا ایڈا بڑا بدماش ظالم بادشاہ ہے, اسی کیوں نہ لڑاں گے؟ ساڈے ہی بیٹے ضائع ہون, ساڈے ہی گھر ضائع ہون, ساڈیاں مستورات نو قید کرے, اسی کیوں نہ لڑاں گے؟ پیغمبر نے آکھیا چلو میں بھی گل ہی پہ کرنا نا,
جے تسی لڑنا چاہتے ہو تو لڑ پینا، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تھوڑے ہی رہ گئے تھے، سبحان اللہ، باقی منہ پھیر گئے تھے۔ وہ منہ پھیر جان دی وجہ اللہ دسی ہے، ویسے کہانیاں دی کتاب تے نہیں ہے، تے قبلہ ہدایت دی کتاب ہے، نوجوانوں ہدایت لینی ہے۔ کی ہویا سی انہاں نوں تانوں پتہ ہے، یہ پچھلے پرچے جڑے نا پچھلیاں امتاں دے پرچے وہ سارے اللہ نے قرآن چ رکھ دیتے ہیں، پتہ لگے وہ کیوں فیل ہویا سی، او کیوں فیل ہویا سی، او کیوں فیل ہویا سی، اے ساریاں کہانیاں پڑھیے تو پتہ لگ جاندا ہے۔ اساں انج نہیں کرنا۔ مثلا انہاں کی کیتا، ایتھوں شروع ہویا جی زوال اس امت دا، کدوں وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ حضرات تم نے بادشاہ مانگا تھا، طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ طالوت دے متعلق بھی دسنا پڑا، طالوت اللہ دا منتخب کردہ بندہ سی، کھوہ تے کام کرتا سی، جوان بڑا سی، صاحب علم سی۔ اساں ان سارے کھوہ ہی بے علماں دے حوالے کر دیتے ہیں تے اسی کی کریں۔ اصل وچ اگر تسی اپنی کاشتکاری بھی کسے پڑھے لکھے نوجوان نو منتخب کرو نا تو کاشتکار دی بہترین اضافہ ہوئے گا۔ اساں جڑا ان پڑھ بندہ ہوتا ہے وہ کھوہ تے کر چھڑیا ہوتا ہے، جڑا دوجے نے کوئی وکیل بنا دیتا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا دیتا ہے، کسے بچے نو بی اے ایم اے کرا کے نا ذرا کھوہ دے حوالے کرو، پہلا وہ ویکھ کے لے آئے کہ دوائی اصلی ہے کہ نقلی، کھاد ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پڑھیا لکھیا بندہ ذمہ دارہ بھی کرے تو بہت اچھے طریقے سے کرے گا۔ میرے محترم سامعین، وہ بچہ پڑھیا لکھیا سی، نوجوان سی، بڑا قد سی، وہ اپنے سوٹا ہاتھ چوٹا رکھتا سی جیڈا وہ قد سی، وہ نام طالوت ہے، کھوہ تے کم کرتا سی۔ حضرت سیموئیل نے آکھیا پہ بندے بادشاہ پہ منگتے ہیں، فوج سربراہ پہ منگ دی، اللہ فرمایا انہاں وچوں سربراہ بنن دے قابل کوئی آج جڑے تیرے کو آئے نا 70-80 ہزار، انہاں سربراہی دے قابل ہی کوئی، وہ تینوں میں دساں وہ کون ہے؟ انہاں کہ وہ نام طالوت ہے، ایس قد دا بندہ ہے، ہاتھ وچ عصا رکھدا ہے، کھوہ تے کام کردا ہے، میں پیا نہ فٹ ہے۔ حضرت سیموئیل کہنے لگے کہ میں انہوں کتھوں لباں گا؟ فرمایا وہ میں دسنا، وہ ڈنگرہ شنگرہ دا بڑا پیارا ہے، جویں دانت وغیرہ ہوندے نے، وہ کھوہ تے انہیں رکھے نے، وہ میں ڈنگر وہ کھلوا دیں گا فرشتیاں کو، وہ مگر ڈنگرہ لبدا آ جائے گا، ڈنگر میں تیرے والے گھر چھڑاں گا، آپ ہی تیرے پیچھے آ جائے گا۔ اللہ دی حکمت ہے نا، اللہ حکمت ہے نا، سارا کام کر دیں، حکمت اللہ نے دسی۔ انہاں دے ڈنگر کھل گئے، حضرت طالوت پیچھے پیچھے آ گیا، ایتھے میرے ڈنگر آئے نے، ڈنگر آئے، وہ جڑے سامنے آئے تھے حضرت سیموئیل پہچان گئے کہ اے قد دسیا نے، اے شکل دسی نے، اے پیچھے آئے نے۔ انہاں کہا طالوت تہاڈا نام ہے؟ انہاں کہا تانوں کنے دسیا ہے؟ تو اس نے کہا جنہیں مینوں دسیا اس دن نہیں دسیا۔ بہت شکریہ، جنہیں مینوں دسیا ہے اس دن نہیں دسیا، میں سیموئیل ہوں۔ وہ دوویں مل گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کٹھے ہو گئے، اللہ حکمت دے مطابق کردا ہے۔ وہ دوویں مل گئے، حضرت طالوت نو لیا کے 70-80 ہزار بندے دے سامنے کھلار کے تے نبی نے آکھیا کہ لو جناب طالوت ملکا، یہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ وہ جدو طالوت دا منہ ویکھیا نا انہاں بندیاں تے وچوں کچھ بندے بولے قالو، وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، اس کو اللہ نے ہم پہ بادشاہ بنا دیا ہے، اس کو۔ میں انہوں سوالیہ کمیں کرا، میری آواز نہیں انی، آواز ذاکرہ والی ہوندی تو میں انہوں سوالیہ کرتا، اس کو سوالیہ کرن لگیا تھوڑا جا زور لگتا ہے۔ سوالیہ نشان ویکھے نا جناب نے، کہنے لگے حال اے لفظ ایسے نے، میں ترجمہ میری آواز موٹی ہے میں کی کرا، فرماتے نے قالو انا یکونو، انا نہ مطلب کیا اس کو، انا یکون لہ الملک علینا، اینو اللہ ساڑھے تے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی کیا ہو کہ غرق نہ ہو جائے، جدہ اللہ اعلان کروائے انہوں اینو نہیں کرے گا، تو آدھا تے غرق ہون دا پروگرام بڑھتا، میں نو اللہ آکھیا ہے دا اعلان کر۔ وہاں کیا بات ہے سنن دی، کمال اینو آندے جے ضمیر تے قرآن دا نازل، اینو شکریہ بات، اینو جدو نہ کہنا اینو انا یکونو، اسے بنا دیا ہے ہم پہ بادشاہ، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اے نالوں تے اسی بہتر بادشاہ ہوں، اے نالوں تے اسی ٹھیک ہاں، نبی نو آندے نے
اے دے نالوں اسی ٹھیک ہوں. نبی بڑے حوصلے والے ہوندے نے. انہاں آکھیا اوے تانوں کی ہویا ہے؟ یہ میں پیا اعلان ایدا کرنا تے تسی اپنے آپ نوں ایدے تو بہتر قرار دے رہے. بنیاد تواڈے کول کی؟ دلیل تواڈے کول کی؟ میرٹ تواڈے کول کی؟ اگوں جڑی گل کیتی نے وہ بھی قرآن نے نشاندہی کیتی. کہنے لگے یہ اللہ نے بنا دیا. وہ انہوں کی وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ. یہ دے کول تے دولت ہی کوئی نہیں, یہ دے کول تے مال ہی کوئی نہیں, یہ دے کول تے ایڈا مال ہی کوئی نہیں. آ جڑے اینے سرمایہ دار کھلوتے نے اتنے ہی کھلوتے سن بڑے بڑے لوگ پیسے والے. انہاں کہ اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو ایڈے دے سرمایہ دار بندے کھڑے تے دولت مند تے اللہ انہاں نوں چھڈ کے اینوں ہی بنانا سی. یہ دا مطلب ہے قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ دولت مندوں کی پوجا کرنا بندوں کی پرانی عادت ہے. دولت مندانو وڈا سمجھنا, دولت مندانو سربراہی دینی تے دولت مندانو اپنا سربراہ تسلیم کرنا آج دی گل نہیں. تسی اپنے علاقے دا حساب لا لو, جڑا بہتا دولت مند ہے وہ وڈا چودھری ہے. ساڑھے علاقے جو بھی اس رہی ہیں مطلب میں بکھرے علاقے جو آئیں. ہر علاقے دا بڑا بندہ ہوئے جڑا سرمایہ دار بڑا. زرداری صاحب کو بہتے سیانے نہیں دنیا تو, پیسے ہی بہتے نہیں اور کی. ایک غریب آدمی نواز شریف صاحب نے, ٹھیک ہے میرے محترم سامعین, ایک قرآن نشاندہی کر رہا ہے کہ ساڈی بچارے ایسی مسکین ہوندے نا جڑے اسی اپنے تو زیادہ دولت مند نو عقل مند بھی سمجھن لگ پے نے. یہ کو زیادہ پیسے نہیں تے اللہ ہی مہربان ہو گیا ہے. جے تے پیسے دی وجہ تو اللہ مہربان ہوندا تے موسیٰ کول تھوڑے سن, فرعون کول بہتے سن, قارون کول بہتے سن, حامان کول بہتے سن. میرے عزیزوں نہ کہتے کو تے مال ہی کوئی نہیں. جدوں نہ کہتے کو مال کوئی نہیں, نبی دی آواز آئی. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مال دیکھ کے نہیں بناتا, اس کا میرٹ ہی اور ہے. اللہ کا قانون اور کلیہ اور ہے. میری پنجابی پہنچ جائے گی انشاءاللہ, چکوال کیوں نہیں, بڑے چر دا میں پڑھ رہا. انہاں کہ سانو ایک گل تے چھڑو, اللہ اے دے وچ کی ویکھیا؟ صدقے بھائی صدقے, اللہ اے دے وچ کی ویکھیا؟ او جنیاں دو شیواں اللہ ویکھ کے بنایا نا, انہوں سنو تو پھر پتہ لگتا اقلیت اکثریت غالب کیویں ہوندی ہے. اللہ فرماتا ہے زادہو, زادہ منا زیادہ, زادہو اس میں زیادہ ہے تم سے, اس میں زیادہ ہے تم سے, اس میں زیادہ ہے تم سے. کیڑی کیڑی شے؟ فرمایا بستتن فیل علمی والجسم, یہ علمی طور پہ بھی تم سے زیادہ ہے, جسمانی طور پہ بھی تم سے زیادہ. آخری بندے کا ہاتھ بلند ہو گیا, میں راضی ہو گیا. اللہ مال دیکھ کے نہیں بناتا. اللہ کا میرٹ دو چیزیں ہیں, ایک علم, یار جسم آنکھو جسم, یا علمی والجسم. یہ تے ترجمہ دی بھی لوڑ کو نہیں, سارے پتہ کہ علم جسم, یہ علم بھی توڑے تو زیادہ ہے, یہ جسم بھی توڑے تو مضبوط ہے. حالانکہ دو گلاں کٹھیاں کاٹی ہوندی ہیں. جڑا علمی طور تے مضبوط ہوئے وہ کبڈی والے میدان چ کدی نہیں ویکھے. یا جننے بڑے بڑے مولوی نے انہاں سارے نوں آکھو اتھے کبڈی, فضل الرحمان صاحب بھی کچھا پا کے آ جاؤ, تقی عثمانی صاحب, ساجد نقوی صاحب, بڑے بڑے جڑے عالم نے شیعہ سنی دے بڑے عالم, طاہر القادری صاحب, طارق جمیل صاحب, بندہ آکھے اتھے کبڈی رکھی ہے چکوال آ جاؤ. وہ آخر گے کی پہ کر دو, انہوں نے پوچھو اتھے تو بڑا گج دے ہو, ایتھے ان کوڈی رکھی تو نسی گئے. وہ آندے نے بھائیو ہمارا وہ میدان نہیں, ہائے ہائے ہمارا علمی میدان ہے. سانو کدھر مناظرہ کرانا جے, بحث کرانی جے, فتوے پوچھنے جے, اسی اس میدان چاہاں گے. علم دا میدان اور تے جڑے اتھے جسمانی میدان چ تماچے دار کبڈی, ایک نری کبڈی ہوندی ہے, ایک سادہ کبڈی ہوندی ہے. اللہ میں معافی دے, تو میں بڑا ڈر ہوتا تماچے دار کبڈی, وہ چپیڑا مارتے جے منہ ایک کہ نہیں کئی گئی چپیڑا. وہ تماچے دار کبڈی جو بندہ پلوان لے آوے کہ سانو تراویاں پڑھا جا, وہ آکھے گا کہ تو چپیڑا مروا لو میرے کو, یہ میرے والا میدان نہیں. یا تسی کسے شیعہ کبڈر نو آکھو کہ کبڈی نہیں چنگی کھیڑنے مجلس ہی پڑھ جا,
وہ آدھا نہیں ساڈا میدان ہو رہے، یہ ذاکرہ مولویوں کا میدان ہے۔ یہ مطلب ہے جو علم کے میدان میں فٹ ہوتا ہے وہ جسم کے میں نہیں ہوتا، جو جسم کے میدان میں فٹ ہو وہ علم کے میدان میں فٹ نہیں ہوتا، جسے اللہ چنتا ہے وہ علم میں بھی فٹ ہوتا ہے، جسم میں بھی فٹ ہوتا ہے۔ کمال، بہت شکریہ، اللہ کا چنا ہوا، جسمانی میدان میں بھی کمال، علمی میدان میں بھی کمال۔ اسا علی نو بلا فصل نشے چ نہیں منیا، علمی طور تے بھی علی فٹ ہے، جسمانی طور تے بھی علی فٹ ہے، علمی طور تے ایڈا فٹ ہے، منبر تے آوے تے آندہ سلونی قبل انتف کے دونی، میدان جاوے تے جبریل آندہ لا فتح اللہ۔ میرے محترم سامعین، جنہوں اللہ سربراہ بناوے او میدان جنگ چ بھی اوڈا ہی فٹ ہے اور منبر تے بھی اوڈا ہی فٹ ہے۔ اور الحمدللہ میرا پیر علی۔ میرے محترم سامعین، اللہ دے نبی نے آکھیا اللہ کے چنے ہوئے کو مان جاؤ گے تو اقلیت بھی اکثریت میں غالب آ جائے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات! اللہ کے چنے ہوئے کو مان جاؤ، اقلیت اکثریت پر غالب آ سکتی ہے۔ اس ویلے پوری خطہ عرض پر جتنے ملک ہیں وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی امریکہ سے خوف زدہ ہیں، کبھی اسرائیل سے خوف زدہ ہیں۔ ایک ہی ملک ان سے نہیں ڈرتا جو نبی کے بعد علی کو مان گیا۔ بہت شکریہ مولانا، اللہ کے چنے ہوئے کو مانو گے تو اقلیت اکثریت پر۔ یار میں تو دسوں، علامہ اقبال 1938 فوت ہوئے، 38 7 سال بعد 9 سال بعد پاکستان بنے، 38 تے 2 40 تے 7 47 9 سال بعد پاکستان بنے۔ 38 تو پہلا انہیں شعر لکھیا، ادو ایران چ نہ ولایت فقیہ دا، نہ سپریم کونسل دا، نہ علماء دا رعب دبدبا، اور نہ یہ صورتحال سی جڑی اس ویلے اسلام دی صورتحال ایران چ کہڑے دور دی میں گل پہ کرنا۔ تو ادو علامہ اقبال نے فرمایا سی تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیب، ہے صدقے پڑھے لکھے دوستو، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیبہ، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے، شاید قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور 1938 تو پہلے 10 نہ ایران کو ایٹم سی، ٹیکنالوجی سی، اینی سائنس دی ترقی سی، کی سی؟ علامہ اقبال کو اس وقت بھی نظر آ رہا تھا واحد ملک ہے جس کے ریڈیو پر محمد کی نبوت کے بعد ولایت علی کا اعلان۔ جی اقلیت اکثریت پہ غالب آ سکتی ہے اگر تم اللہ کے چنے ہوئے کو سربراہ۔ شکریہ۔ ایک کرم یا ایک کرم میں دس دیتا ہے، دوجا کرم بھی قرآن چو دس ہے۔ کیوں سن اے ڈردے کیوں سن؟ تھوڑے بندے ڈردے اس واسطے سن، انہیں کو ایک صندوق ہوندا سی وہ گواچ گیا، تہاڈی خیر ہو گئی۔ انہیں کو ایک صندوق سی وہ کدھر گم ہو گیا سی۔ وہ اس نبی نے آکھیا کہ میں اللہ کے دعا کرنا وہ صندوق لب جائے نہ کدی تو تسی ڈرو گے نہیں، اقلیت بھی اکثریت تے غالب آ جاؤ۔ اس تابوت دا ذکر، اس صندوق دا ذکر قرآن چ موجود، انہوں تابوت سکینہ آندے۔ کی آندے؟ تابوت سکینہ۔ تابوت دا معنی صندوق، سکینہ دا معنی سکون، سکینہ دا معنی سکون ہے۔ قرآن چ کئی بار استعمال ہوا ہے لفظ سکینہ۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ نے سکون کو نازل کیا۔ اللہ مومنہ تے سکون واسطے رات اتاری ہے، سکون واسطے ازواج بنائے نے، سکون واسطے فتح خیبر دا اعلان کیتا۔ وہ بڑے موضوع ایک میں پڑھنا ہونا کدی کدی۔ اے سکینہ دا معنی سکون، تابوت سکینہ معنی وہ صندوق جس میں سکون کا سامان تھا۔ میں 18 تفسیرہ پڑھن تو بعد چند لفظ بھی چو کڈے نے، ایک کتاب پڑھیے نا پوری تے دل کر ایک گل لبے بھی
پوری کتاب پڑھیے تو ایک لفظ میرے دل کرے. ایسے ایسے کتاباں موجود نے میرے کو کہ پوری کتاب جو ایک لفظ میں نے ملیا تو پوری کتاب میں سنبھال کے رکھیے کہ اے میں لفظ کتوں لیا. پورے کتاب ایک لفظ واسطے. کئی کتاباں تو بعد میں پڑھن لگا ہوں لفظ جڑے میں پڑھے تفاسیر چوں وہ فرماندے وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ کمزور بندوں کے دلوں کی ڈھارس تھا. صدقے جاواں اہل حدیث دیوبندی اہل سنت شیعہ تمام علماء دے لفظ میں کٹھے کیتے تو لکھے نے اپنے ہاتھاں نال قرآن دی سائیڈ تے. ایک نے لکھیا وہ جو صندوق تھا وہ لوگوں کے دلوں کی ڈھارس تھا. دوسرا ایمان کی مضبوطی تھا. وہ صندوق ایمان کو مضبوط کرتا تھا. ایک نے لکھیا حوصلہ و استقامت کا سبب تھا. لوگوں نے حوصلہ بھی دیندہ سی تے مستحکم بھی کرتا سی استقامت سی. بہت شکریہ نوجوانوں. اگے فرماندے آخری گل جڑی بڑی کمال وہ فرماندے وہ صندوق فتح کا سبب تھا. کیا بات وہ فتح کا سبب تھا. اے قرآن جو ذکر ہے فرماندے ان یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وہ جو تابوت جس کے اندر سکون ہے وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اس میں آل ہارون کا بھی ترکہ ہے آل موسیٰ کا بھی ترکہ ہے. ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون. اور مسلمانوں ثابت ہو گیا نبیوں کا ترکہ ہوتا ہے. یار ترکہ ہے آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا. اور جب آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے تو نبی نے فرمایا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. فرمان جا علی کا بھی ترکہ ہے محمد کا بھی ترکہ ہے. اس صندوق کے اندر تھا ترکہ آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا. تحملہ الملائکۃ ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے اور وہ تالوت کے دروازے پہ چھوڑ گئے. نبی نے نشانی دسی فرمایا نشانی یہ ہے آیات الملائکہ نشانی یہ ہے کہ ملائکہ اس صندوق کو جس کے دروازے پہ چھوڑ جائیں وہی تمہارا بادشاہ. یہ مطلب ہے جو نبی کا بنایا ہوا بادشاہ ہو اس کے دروازے تک ملائکہ آتے ہیں. جو سیموئیل کا بنایا ہوا بادشاہ ہے اس کے دروازے پر ملائکہ آتے ہیں. اور جو محمد کا بنایا ہوا شاہ ہے اس کے دروازے پہ ملائکہ کا سردار کہتا ہے انا غیاث الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں. شکریہ. وہ صندوق لب گیا جی صندوق لب گیا تو اقلیت اکثریت غالب آ گئی. میرا موضوع ہے جی تسی موضوع سنن دے الحمدللہ عادی ہو چکے. میرا موضوع ہے اقلیت اکثریت غالب کیویں آؤندی. اے دیوبندی علماء نے تفسیر لکھی. ذرا ایک ایک لفظ نو دھیان نہ سننا. میں انہیں سوال کرنے نے تواڈے تے میں بڑے چیر دا سوچیا اس طرح مجلساں میں شروع کراں کہ 15-20 منٹ پڑھ کے تے جڑی پڑھی ہوئے اودے چ سوال کیتے جان تواڈے تے. نعرے مروان دی لوڑ ہی نہیں ہاتھ کھڑے کران دی لوڑ ہی نہیں. اب جڑا جاگدا ہوئے گا انہوں پتا ہوئے گا نا کی آکھیا سی. کیونکہ ایک سوال ہوندا سی ساڈے اجے پوچھا میں بچیاں کو اجے بھی ہے کہ دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے نوجوان بچے سوالات کے جوابات دیجیے. نہ بھی بچے تسی پڑھے لکھے دسو جڑے ہن پڑھ رہے ہو یہ پورے پیپر چوں آسان سوال تے یہی ہے. باقی دا سارا پیپر کتاباں کر لیں پتہ نہیں کی لکھیا ہو یاد نہیں. اس سامنے ایک پیراگراف لکھے ہے انہوں غور نال پڑھنا غور نال پڑھنا. او دے وچوں ہی گلاں نے جنہاں تے سوال کیتے گئے اس پیراگراف دے وچ ہی نہیں ہو گلاں ساری باہروں نہیں. او دے وچوں تساں بس انہاں کڈنا پیس کہ اے ایدا جواب ہے اے ایدا جواب ہے اے ایدا جواب ہے اے ایدا جواب ہے. تے کئیاں او بھی کدی نہیں سی کیتا. صدقہ جاواں ایڈے لائق. تو ہاں لفظ بڑا خوبصورت آکھیا. اچھا جی لائق ہوندے نے وہ بچے جڑا وہ بھی سوال نہیں کر سکتے کی ہوندے نے نالائق. اچھا ٹھیک کڈے کو نالائق بہت نالائق بہت. چلو ٹھیک ہے جی مہربانی بہت اللہ
بہت نلائق ہے وہ بچہ جڑا دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب بھی نہ دے سکے۔ یاد رکھنا، جو دیے گئے پیراگراف کو آنکھوں سے دیکھے اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات نہ دے سکے وہ بھی نالائق ہے۔ جو آیت مباہلہ قرآن سے پڑھے اور جانتا ہی نہ ہو یہ 5 کون ہے وہ بھی نالائق۔ وہ تھوڑا نالائق ہے اور دونوں جزا دے۔ لو جی میں ان پیراگراف پڑھن لگا تے جڑے تھلے سوالات نے وہ کرن لگا، ہن جوابات تساں دینے نے۔ جی کو مرضی میں پوچھنا، دھیان نہ سنیں، تواڈے کول پوچھ سکنا، تسی ربائی یاد کر سکتے ہو تے پیراگراف دا طرز سوال نہیں یاد کر سکتے، تواڈے کو پوچھ سکنا، نوجوان کو پوچھ سکنا، میں جی کو مرضی پوچھا، پاویں سارے مجمع کو پوچھا۔ دھیان نہ ذرا پیراگراف سن لو۔ یہ پیراگراف دیوبندیوں نے لکھے، وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، چلا آتا تھا، سڑکیں نہیں سی چڑھے یا چلا آتا تو مراد انجی ہے جی میں لوگ کہتے ہیں ہماری مجلس 40 سال سے چلی آ رہی ہے، 50 سال سے، یعنی روایتاً ایک صندوق چلا آتا تھا۔ پیراگراف شروع ہو گیا، دھیان نہ سن لینا۔ اس میں تبرکات تھے، ہائے ہائے، اس میں تبرکات تھے۔ یہ مطلب ہے یہ بھی مسلمانوں کا بوا کھڑکا کے دسنا پینے کہ اسلام میں تبرکات بھی ہوتے ہیں۔ اور یار تبرک کہتے ہیں برکت والی چیز نو، جو برکت والی چیز ہو وہ متبرک ہوتی ہے اور اسی کو تبرک کہتے ہیں۔ کدی کسی شادی تے جا کے تمہیں کسی منگن والے آخیا ہوئے کہ تبرک چاہیے، شادی تے زردہ پکا ہوتا ہے، چھوٹا گوشت پکا ہوئے، متنجن پکا ہوئے، تواڈے علاقے دا حلوہ مشہور ہے، کسی شادی تے پکا لو۔ کدی کسی منگن والے آخیا ہوئے جوہری صاحب تھوڑا جہا تبرک چاہیے، نہیں وہ آدھے روٹی چاہیے، سانو کھانا چاہیے، سانو بھی چاول دیو، کدی آخر کے چاول دیو، کدی آخر کے گوشت دیو، کدی آخر کے حلوہ دیو، تبرک نہیں آخر۔ اینے پیسے لگے نے، اینے پیسے تے او چاول آندا ہے، اینے پیسے آنو گوشت آندا ہے، اینے پیسے لگے نے تے متنجن آندا تے حلوہ آندا ہے۔ چنے والے چاول پکے ہون مجلس شبیر ہوئے، لوگ کہتے ہیں تھوڑا جا تبرک۔ یہ مطلب ہے دولت سے تبرک نہیں بنتے، نسبت سے تبرک بنتے۔ ہائے ہائے، بہت شکریہ قبلہ۔ پیسوں سے تبرک نہیں بنتے، نسبت سے تبرک بنتے ہیں۔ اندر اس صندوق میں تبرکات تھے، کدھر؟ حضرت موسیٰ اور ہارون کے، حضرت موسیٰ اور ہارون کے اس میں تبرکات تھے۔ لڑائی کے وقت سردار اس صندوق کو آگے آگے لے کے چلتے تھے، آگے ہے صدقے جہاں، شکریہ قبلہ۔ سردار اس صندوق کو آگے آگے لے کے چلتے تھے، پیچھے نہیں آگے۔ پھر پیچھے سے فوج حملہ کرتی تھی، صندوق آگے رکھتے تھے، فوج حملہ کرتی تھی، چاہے اقلیت ہی کیوں نہ ہو، اور اگلے بندے اکثریت میں شکریہ کیوں نہ ہو، بس صندوق کو آگے رکھتے تھے، پیچھے سے حملہ کرتے تھے۔ اور مکریہ پیراگراف فرماتے ہیں پھر آگے رکھ کر جب حملہ کرتے تھے تو اللہ فتح دیتا تھا، اللہ فتح دیتا تھا۔ ہوں میں سوال کر لگا، پہلا سوال، صندوق میں کیا تھا؟ میرا تو سب پیراگراف چاج نہ سن لے انشاءاللہ، سواب ہو رہا جی۔ میرے سوال کرن دا بھی سواب میرا فرشتہ دے رہے، تواڈے جواب دین دا سواب تواڈا فرشتہ دے رہا ہے، کیونکہ صحیح جواب تسی دے رہے ہو، صحیح سوال میں کر رہا ہوں۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ تبرک۔ کس کس کے تبرکات تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہارون علیہ السلام کے۔ تبرکات ہوتے ہی علیہ السلام وہ کے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی قبلہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ 2 سوال میں کر چکا۔ تیسرا سوال، اس صندوق کو
پیچھے رکھتے تھے یا آگے؟ آگے. شکریہ. آخری سوال، فتح کون دیتا تھا؟ اللہ. اللہ. وہ بندے کدی رتا چان کٹھے ہو جائیں رتا چان چ جڑے آندے نے وسیلے دی دین چ کوئی اہمیت نہیں. کیا بات ہے؟ میں پوچھنا چاہنا اگر وسیلے کی قرآن اور حدیث اور دین میں کوئی اہمیت نہیں تو مجھے قیامت تک کوئی مولوی جواب دے جب فتح اللہ دیتا تھا صندوق آگے گیا. کمال ہے یار. اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جس کے سر پہ صندوق ہوتا تھا اس کی شارگ سے اللہ قریب تھا. اور یار شارگ تو اللہ قریب ہے. اللہ اتھوں بھی قریب ہے. اوتھے فوج ہے. اینو اگے اگے کیوں رکھنا ہے؟ اگے اگے وہ مینو ادو پتہ لگا ہے. یہ مطلب ہے اللہ کسی وسیلے سے فتح دیتا ہے. اور یہی میں پڑھا سی کہ وہ فتح کا سبب تھا. فتح کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن کسی سبب کے ذریعے. میں تفسیر پڑھ کے جملے اکٹھے کیتے ہیں. فرماتے نے اس صندوق میں پہلی گلتے ہوئے صندوق خود بھی تبرک تھا. صندوق خود بھی تبرک تھا اور تبرک میں تبرک تھا اور صندوق میں بھی تبرک تھا. اے غلاف ہے. اے غلاف دے وچ قرآن ہوندا ہے. اے غلاف پا کے تے چومیا جاندا ہے. اے متبرک ہے پا کے کیونکہ قرآن دی حفاظت کردا ہے. ہر ویلے نال رہندا ہے تے حفاظت کردا ہے. تنگ نہیں کردا. اور نال رہ کے تنگ نہیں کردا. نال رہ کے حفاظت کردا. اس واسطے تبرک ہے. آ جڑا ہن اے تبرک ہے. آ ہن جڑا میں کام کیتا نا اے تبرک وچ تبرک ہے. وہ صندوق بھی تبرک سی تے وچ بھی تبرک سی. وچ کی تبرک سی؟ فرماتے ہیں کچھ پتھر کی تختیاں تھیں جن پر تورات کے الفاظ لکھے ہوئے تھے. ایک دوسرا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کا عصا تھا سوٹا. حضرت موسیٰ دا عصا وہ بھی اس صندوق دے وچ سی. وہ بھی تبرک. اگلی گل بڑی کمال ہے. موسیٰ اور ہارون کے جوتے اور کپڑے تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون دے جوتیاں دے کپڑے. ایدہ مطلب ہے من جا کبھی کبھی کسی کے جوتے بھی فتح کا سبب بن جاتے. اور بڑیاں لوگاں دے کپڑے بھی تبرک ہوندے نے. بڑیاں لوگاں دیاں جوتیاں بھی تبرک ہوندیاں. اور موسیٰ دی جوتی ہارون دی جوتی کپڑے پرنا سوٹا. میں سمجھیا کھوری ہو دے وچ کوئی بٹن لگے سن ایٹم بم دے. صندوق پہ دبانے تے کو بندے تباہ ہو جانا. نہ وہ تلوار نہ تیر نہ نیزہ. اگے صندوق اصلے والا صندوق نہیں سی. پتہ لگا اکثریت پر فتح پانے کے لیے صرف اسلحہ نہیں تبرک بھی ہونا ضروری. تو غور ہی نہیں فرمایا. اسلحے وہاں کام نہیں کرتے جہاں تبرک کام کرتا ہے. کسی دی جتی کام دے گئی, کسی دا کرتا کام دے گیا, کسی دی سوٹا کام دے گیا. اے سن تبرک. یہ دا مطلب اگے اگے رکھتے سن. فتح کون دیندہ سی؟ اللہ. اے قرآن آخری جملہ او فرماتے ہیں جب یہ لوگ بنی اسرائیل کے بد نیت ہو گئے اللہ نے صندوق کو چھین لیا. جب نیت ٹھیک ہوئی اللہ نے صندوق کو واپس کر دیا. اور میرا جملہ اہل چکوال ضائع نہ کرنا. ایدہ مطلب ہے جب اللہ کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے اسے تبرک چھین لیتا. جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا نہیں, جب بندے بد نیت ہوتے ہیں اللہ ان سے تبرکات چھین لیتا ہے. پہلا تے صندوق کی تبرک ہے. کیوں تبرک آکھیا نے؟ میں وجہ دسنا. میں تفسیر پڑھ کے شیعہ سنیاں دی تواڈے نال گل کر رہا الحمدللہ پورے وسوخ نال.
اور فرماتے ہیں صندوق وہی تھا جس میں موسیٰ کو رکھ کر اس کی ماں نے دریا کے حوالے کیا۔ پہلے نمبر پر تو صندوق وہ تھا، اس میں سامان جو تھا وہ تو تھا، جو سامان تھا وہ تو تھا، لیکن صندوق وہی تھا جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو رکھ کے دریا کے حوالے کیا۔ لکھیا نے وہ متبرک کیسے ہوا، صندوق تبرک کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں اگرچہ یہ لکڑی کا صندوق تھا لیکن دریا کی لہروں سے نبی کو بچاتا رہا۔ یہ مطلب ہے جو نبی کی حفاظت کرے وہ تبرک ہوتا ہے۔ سار اٹھاؤ یار، وہ جو لکڑی کا صندوق موسیٰ جیسے نبی کو دریا کی لہروں سے محفوظ رکھے اس تبرک کو صندوق کہتے ہیں، اور جو عرب کے کافروں سے محمد کو محفوظ رکھے اس تبرک کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ہن میں اعلان کر رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں، سوچو تمہیں امریکہ سے ڈر کیوں آتا ہے، تمہیں اسرائیل سے ڈر کیوں آتا ہے؟ میرا پورا یقین ہے تم سے ابو طالب چھن چکا ہے۔ مولا کائنات ان جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اقلیت بھی اکثریت پہ غالب آ جاتی ہے جب ان کے پاس اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس تبرکات ہوتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جنہ دیاں جتیاں نو اللہ نے تبرک قرار دیتا، انہ دیاں تیاں بغیر جتیاں تو ننگی پیری بازار آئیں چاہیے۔ ہائے نہ کرو کسے گاہ میں چینا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب منتظر مادی صاحب تشریف لے آئے، میرے کو 3 منٹ 1 گھنٹے جو باقی نے، میں ایک جملہ اپنے حصے تک کہہ کے توڑے کو اجازت لینے لگا۔ بسم اللہ، مولا جزائے خیر دے، مولا عزت دے۔ میرے عزیزو، جس خاندان دیاں جتیاں تبرک سان، اسی میرے نال بولو، قرآن تے قرآن ہے، جڑا اس غلاف نو اگ لاندا ہے، غلاف نو، اللہ نہ کرے کوئی بندہ غلاف نو اگ لائے، وہ قرآن کا ہی دشمن ہے نا۔ وہ یارہ دا مطلب ہے قرآن جل جائے، قرآن جلے۔ ایک 10 محرم خیمے نو اگ لگی ہے، ایک غلافہ نو اگ لائی نے تاکہ آیتاں سڑ جائیں۔ غلافہ نو اگ، وہ یار ایسے ایدے بچ قرآن محفوظ ہے تے جنہ خیمے بچ رسول دیاں تیاں محفوظ سن، وہ غلاف ہی سن، غلاف سن۔ میرے عزیزوں، مسجد وچ بندے سڑے جتی نہیں جاندے نہیں جاندے۔ مسجد جتی کسے مسجد بھی ہوئے، کسے مذہب دی، بندے جتی باہر اتار دیں۔ خدا دی قسم اکو بوا بطول دا جڑا مسجد وچ کھولدا سی، جڑے جدوں مرضی آ سکدے نے، جدوں مرضی جا سکدے نے، جنہاں دا بوا مسجد وچ کھولدا سی نا، تے جنہاں دا گھر مسجد دے بالکل عزت دے اعتبار نال برابر سی، سمر 100 بندے نو نال لے انہاں دے خیمیاں دے اندر آ گیا سڑے جوتی۔